معلوم ہے عزادارو یہ پہلی سفر کون سا دن ہے؟ دوسری محرم کو جو کارواں مدینہ سے چلا تھا وہ کربلا میں داخل ہوا تھا، اور پہلی سفر کو جو کارواں کربلا سے چلا تھا وہ شام میں داخل ہوا۔ مجھے نہیں معلوم کتنے میلوں کا سفر علی کی بیٹیوں نے کیا، اور ابھی تو کتنا سفر کرنا باقی ہے۔ ہائے مجھے تو معلوم ہے نا، اور آپ بھی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، ہم بھی کوشش کرتے ہیں نجف سے کربلا جائیں تو پاپ یاد آ جائیں، ہم بھی اس روش کو اختیار کریں جس روش کو زینب کبریٰ نے اختیار کیا تھا۔ لیکن مجھے انصاف سے بتائیے گا، صرف 100 کلومیٹر کا یہ فاصلہ ہے، جب نجف سے کربلا پہنچتے ہیں تو پیروں میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ یہ تو میں مردوں کی بات بیان کر رہا ہوں، یہ میں جوانوں کا ذکر کر رہا ہوں، یہ میں ان کا ذکر کر رہا ہوں جن کو راستوں میں موقف ملتے ہیں، جن کو کھانا کھلانے والے ملتے ہیں، جن کو پیر دبانے والے ملتے ہیں، جن کو آرام کے لیے بستر مل جاتے ہیں، وہ بھی جب 100 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے کربلا پہنچتے ہیں تو پیر دکھ رہے ہوتے ہیں، بدن میں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ اے 4 سالہ سکینہ جس کو ہمیشہ حسین نے اپنی گود میں سوار کیا ہے، اپنی پشت پر اٹھایا ہے، کبھی عباس کی پشت پر، کبھی علی اکبر کی پشت پر۔ اے 4 سالہ بچی مجھے یہ بتا، تو نے کربلا سے شام کا سفر کیسے کیا؟ اللہ اکبر، راستے میں کوئی موقف بھی نہیں ہے، کوئی پانی پلانے والا بھی نہیں ہے، کوئی دست شفقت پھیرنے والا بھی نہیں ہے، بیوی کو تماچے مارنے والے ہیں، تعزیانہ لگانے والے ہیں۔ اور ایک روایت میں نے دیکھی، ایک مرتبہ شیور نے اپنے سارے کاروان کو بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا ہم تھک گئے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو پانی پلایا جائے۔ چھوٹی شہزادی نے جیسے پانی کا نام سنا، ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑی ہوئی، ہاں پیاسوں میں میرا نام بھی ہے، مجھے بھی پانی پلا دے۔ لیکن اس شقی نے ہر ایک کو پانی پلایا۔ جب سب کو پانی پلا دیا، بی بی نے دیکھا پانی اس کے پاس بچ گیا ہے، اب تو یقیناً مجھے بھی پانی دے گا۔ اس ملعون نے کیا کام کیا؟ اے سیدو مجھے معاف کیجیے گا۔ اس ملعون نے پانی کو دکھایا اور سکینہ پانی کے پیچھے آتی رہی، یہ پانی اس نے اپنے جانوروں کے سامنے رکھ دیا۔ چھوٹی شہزادی دیکھتی رہی، اے سید زادو آج تو جانور تم سے زیادہ بہتر ہو گئے، ان کو پانی مل جاتا ہے، اولاد رسول کو کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ سارے گھوڑوں کو سیراب کیا، سکینہ نے دیکھا پانی اب بھی بچ گیا ہے، اب تو ہمیں ضرور پانی ملے گا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے سکینہ کو قریب بلایا، کہا اے بی بی قریب آئی ہے۔ جیسے بی بی قریب آئی، اس ملعون نے مشکیزہ اٹھایا، بی بی سمجھ گئی اب میرے لب تر ہوں گے، اب مجھے پانی ملے گا، مجھے سکون حاصل ہو جائے گا۔ اس ملعون نے جب پانی گرایا، لب تو بہت دور کی بات تھی، دستے سکینہ بھی تر نہ ہوئے، شقی نے سارا پانی زمین پر بہا دیا۔ بی بی دیکھتی رہی، ہاں سید زادوں کی پیاس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں۔ بی بی اتنی پیاسی تھی، اپنے پیاسے بدن کو اسی ترائی میں گرا دیا، اپنے بدن کو تھوڑا سکون دیا۔ میں 10 سے جوڑ کر عرض کروں گا، اے بی بی آپ بہت مظلوم ہیں، آپ سے زیادہ کائنات میں اور کوئی بیٹی مظلوم نہیں ہے، لیکن مجھے ایک فکرہ یاد آتا ہے، یہ آپ کا بدن ہے جو کم از کم پانی سے تر ہوا، وہ علی اصغر کا بدن تھا جو خون سے تر ہوا۔ اشرقوا علی اللہ، عزادارو تھک کر نہیں روئیے گا، آپ مجھ پر احسان نہیں کر رہے،
اب حق زہرا کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اے بیوی آج میں تیری پھوٹی کا پرسہ لے کر آیا ہوں, اس پرسے کا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیے. ثانیہ زہرا شام میں داخل ہو رہی ہے. عزاداروں میں روایتیں دیکھ کر آپ کی خدمت بیان کروں. اس ملعون نے سارے شام میں عید کا اعلان کیا. آج سب نئے کپڑے پہنیں گے, ہر ایک اچھا کھانا بنائے گا, مبارکباد دی جائے گی. ایک صحابی کہتا ہے میں بیت المقدس سے واپس آ رہا تھا, جب میں شام میں پہنچا میں نے دیکھا ہر ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہا ہے. میں نے آگے سوال کیا آج کے شام میں کوئی عید منائی جاتی ہے جس کا ہمیں بھی علم نہیں ہے؟ کہا کہ نہیں, یہ شریعت میں نہیں ہے, یہ عید بنی امیہ نے منائی ہے. یہ یزید اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہے. کہ یزید اپنی جیت کا اعلان کس کے سامنے کر رہا ہے؟ کہ رسول کی اولاد کے سامنے اپنی جیت کا اعلان کر رہا ہے. کہتا میں دوڑتے دوڑتے اس مقام پر گیا جہاں پر اس کاروان کو لایا جا رہا تھا. میں نے دیکھا ساری مستورات تھی, کوئی مرد مجھے نظر نہ آیا. میں بات کروں تو کس سے کروں؟ ہاں ایک جوان دکھائی دیا جس کا سر جھکا ہوا ہے, سارا بدن زنجیروں میں جگڑا ہوا ہے. میں قریب آگر سوال کرتا ہوں اے جوان تو بتا تیرا نام کیا ہے؟ اس جوان نے نام بتایا, انا علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب, میں ابو طالب کے بیٹے علی کے بیٹے حسین, حسین کا بیٹا علی زین العابدین. کہ آقا مولا عباس کہا گئے, مولا حسین کہا گئے. کہا تو کس کس کا پوچھے گا, میں کس کس کا بیان کروں گا؟ بس اتنا جان لے مردوں میں میرے علاوہ کوئی باقی نہیں رہا. یہ زہرا کی بیٹیاں اس میں آگے جا رہی ہے. اگر تو ایک کام کر سکتا ہے تو ایک کام کر, یہ جو نیزے برداروں نے سر اٹھائے ان سے کہو یہ نیزے آگے لے کر چلے. زہرا کی جائیوں پر ان ملعونوں کی نگاہ نہ پڑے. ألا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار ہمارے اس قلیس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ان گنہگار آنکھوں سے جو آنسو جاری انہیں ربال حضرت سیدہ کائنات میں جگہ نصیب فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہماری اس عبادت کو رضاداری کو قبول فرما. ان آنسوں کے صدقے میں ہم سب کو کربلا اور شام کی زیارتوں سے مشرف فرما. پالنے والے ہماری اولاد کے اندر محبت محمد و آل محمد منتقل کرنے کی توفیق عطا فرما. انہیں سیرت محمد و آل محمد بتانے کی اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے ہماری اولاد کو اور ہمیں زمانے کے امام کے لشکر کا سپاہی قرار فرما. مولا حسین کا سچا عزادار قرار فرما. مولا متقیان کا سچا مولائی قرار فرما. پالنے والے تمام مریضوں کو شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما. بالخصوص ایک مومنہ جو کینسر کی مریضہ ہے, پروردگار بیماری حضرت سغرا سلام علیہ کا واسطہ انہیں شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما. پالنے والے بے روزگار مومنین کو برسر روزگار فرما. صاحبان روزگار کے روزگار میں برکت وسعت و کثرت نصیب فرما. بے اولاد مومنین کو مولا حسین کی پاک اولاد کا واسطہ ہے اولاد صالحہ نصیب فرما. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. پالنے والے مقروضوں کے قرض کو غیب سے ادا فرما. بے جرم اسیروں کو مولا سید سجاد کی سیدانیوں کی قیدی اور اسیری کا واسطہ ہے انہیں رہائی نصیب فرما. پروردگارہ بحق پنجتن پاک تمام مظالم سے انتقام کے لیے اپنی آخری حجت امام عصر و زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار عاشقین و محبین میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم برحمتك یا ارحم الراحمین.